السلام علیکم دوستو، انفو پوائنٹ ڈاٹ پی کے آپ کی خدمت میں دنیا کی مشہور اور نامور پیش کرنے جا رہا ہے۔ اس لسٹ کے اندر ہمارے پاس ملکہ ترنم نور جہاں، مادام کیوری، محترمہ فاطمہ جناح، محترمہ بے نظیر بھٹو، ملکہ وکٹوریہ، مصر کی رانی کلوپترا، رضیہ سلطانہ، پروین شاکر، جھانسی کی رانی ملکہ الزبتھ، مادام کیوری، مدر ٹریسا اور اس کے علاوہ بڑے مشہور نام موجود ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو انفو پوائنٹ ڈاٹ پی کے کی یہ سیریز پسند آئے گی، ہم اس سیریز کو مختلف مراحل میں لے کے چلیں گے اور جو بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ info point dot pk کا لنک بھی موجود ہوگا، جو کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو اس لنک کو وزٹ کر کے آپ اس ویڈیو کو تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی سکیں گے۔ دوستو، اس سیریز میں سب سے پہلے ہم لیڈی ڈیانا کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، اگر دنیا بھر کے شاہی خاندانوں کے مشہور ترین افراد کے درمیان مقابلہ کرایا جائے تو یہ مقابلہ لیڈی ڈیانا کے سوا کوئی اور شخصیت نہیں جیت سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ شاہی خاندان نے ڈیانا کو بہت کچھ دیا تھا۔ اس بات کا ڈیانا نے خود ہی یہ جواب دیا کہ میں نے شاہی خاندان کو بہت کچھ دیا ہے، شاید شاہی خاندان سے بھی کچھ زیادہ۔ بہت کچھ لینے اور بہت کچھ دینے کے باوجود دنیا بھر کی دولت، عزت اور ناموری، ہر طرح کی آسائش اور حسن و جمال کے بے پناہ خزانے کی مالک ہونے کے باوجود لیڈی ڈیانا ایک بد نصیب عورت تھی۔ ایک ایسی بد نصیب عورت جو ساری عمر حقیقی پیار کی تلاش میں بھٹکتی رہی اور ابھی یہ تلاش ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان ساری رنگینیوں اور خوشبوؤں کو چھوڑ چھاڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ ناظرین، لیڈی ڈیانا 1961 میں برطانیہ کے ایک شہر سینڈرنگھم میں پیدا ہوئی۔ وہ علاقے کے 8ویں ارل سپنسر کی بیٹی تھی۔ اس کا تعلق اگرچہ اعلیٰ خاندان سے تھا لیکن اس کے اندر بے جا فخر و ناز کا شائبہ تک نہ تھا، جو کہ اس کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ معزز ناظرین، شادی سے پہلے ڈیانا اپنے تمام حسن و جمال اور اعلیٰ شخصیت کے باوجود ایک گمنام ہستی تھی، لیکن 29 جولائی سن 1971 کو برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس سے شادی کے بعد وہ دنیا بھر کی خبروں کا مرکز بن گئی۔ یہ شادی، جو اس وقت تک صدی کی سب سے بڑی تقریب تھی، ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی گئی۔ اس کے بعد سے شہزادہ چارلس اور لیڈی ڈیانا مسلسل اخبار نویسوں اور ٹی وی رپورٹروں کی زد میں رہے اور بالآخر شہزادی ڈیانا کا المناک انجام بھی انہی رپورٹرز کی جارحیت کی وجہ سے ہوا۔ دوستو، شادی کے وقت ڈیانا کی عمر 21 سال اور شہزادہ چارلس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ عمروں کا یہ فرق ان کی سوچ میں بھی ظاہر ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد تک تو انہوں نے اپنے اختلافات کو کامیابی سے چھپائے رکھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ اختلافات نمایاں ہونے لگے اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب 1992 میں ان کے درمیان علیحدگی ہوئی اور بعد از اگست 1996 میں طلاق ہو گئی۔ دوستو، اس علیحدگی اور طلاق کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ان میں سب سے نمایاں وجہ یہ تھی کہ شہزادہ اپنی ہم عمر ایک خاتون کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو گیا تھا۔ ساری دنیا کو اس بات کی خبر ہو گئی اور شہزادے نے بھی لیڈی ڈیانا کی طرف اپنی بے اعتنائی کو چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ شہزادی ڈیانا نے مختلف فلاحی سرگرمیوں میں مصروف رہ کر ان معاملات سے اپنی توجہ ہٹانی چاہی، لیکن پھر بالآخر دونوں کے درمیان طلاق ہو کر رہی۔ طلاق کے بعد کیا ہوا؟ کیا شہزادی ڈیانا اس طلاق کے بعد اپنی زندگی میں خوشیوں کو پا سکی؟ کیا وہ ایک حقیقی پیار کرنے والے ساتھی کی تلاش میں کامیاب ہوئی یا اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل info.pk سبسکرائب کر لیں، ہمارے فیس بک پیج info.pk کو لائک کر لیں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔